جی علی مسلم صاحب، مسلم ہیں آپ؟ جی جی میں مسلم ہوں. نمازیں پڑھتے؟ جی جی اوکے، آیت الکرسی آتی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. چلیے بہت شکریہ. جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں سر. انڈیا سے ہے سر؟ پاکستان سے؟ میں پاکستان سے ہوں. اچھا، ابھی تک ابھی ہے یہ مومن ہے کہ چھوڑ دیا؟ جی جی میں مومن ہوں الحمدللہ، اور ریسرچ فیز میں ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پکا مومن بنوں گا، امید ہے. اور ابھی کچے مومن ہیں؟ نہیں ابھی ریسرچ کر رہے ہیں، اپنے مذہب کو صحیح طرح سے سمجھ رہے ہیں. اچھا اچھا، یہ سمجھنے میں کیا آپ نے یہ سمجھا کہ یہ جو سورہ تحریم کی جو پہلی آیت ہے وہ کس بارے میں نازل ہوئی تھی؟ ابھی میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی. میں ابھی جو آپ انٹرویو دکھا رہے تھے اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کر دوں اگر آپ کہیں تو. نہیں، اس پہ بات نہیں کرنا ہے، آپ نے آج کے ٹاپک پہ بات کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے منٹ میرے سامنے پاس پیش کرتا ہوں بک آیت. پڑھی ہو. میں آپ کے سامنے آیت پیش کر دیتا ہوں. یہ لیجئے. یہ کیا کچھ کھاوا رہے کیا آپ؟ جی بسکٹ پاس پڑا ہوا تھا. اچھا، بعد میں کھا لینا نا یار. نہیں میں نے چھوڑ دیا سر، آپ کا حکم، کوئی ٹینشن نہیں. اوکے. جی، یہ سورہ تحریم کی آیت 1 ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. تو اس میں آپ کو پتا ہے یہ کس بارے میں آئی تھی آیت؟ نہیں میں آج اس سورہ تحریم کا آج لکیلی میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا، تو میں نے جتنا اس کو پڑھا وہ یہی تھا کہ یہ کوئی اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے جو اللہ نے حلال کیا. پھر شاید یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے لیے حرام کر دیا تھا، تو اپنی بیویوں کے سامنے تو شہد اللہ تعالیٰ نے حرام منع کر کر دیا. دیا تھا. دیکھیے باقی ساری چالاکی مومن ملے جو ہے وہ شہد کی ہی ڈال کے رکھے ہے. نہیں ابھی تک میں نے اس آپ پہ کو پڑھا پتا نہیں ہے، ہے، میں نے بس آپ کو پس منظر بتایا جو آج ہاں میں نے گو میں تھرو کیا. پڑھا دیتا ہوں پیارے بھائی، کیوں ٹینشن لے رہے ہو، میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو. اس واقعے، اس آیت کے نزول میں ایک واقعہ آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوا تھا دیکھیے. میں آپ کو ایک حدیث بھی بتاؤں گا اور پہلے تفسیر سے بتاتا ہوں. قرطبی طبری. یہ آپ کو واقعہ جو ہے قرطبی، جلالین، ابن کثیر میں بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ ہے اسباب النزول بائی الواحدی. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ حدیث لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چین آف نریٹرز ہے اس کے. حدیث لے کے آتے ہیں. عمر said the messenger of Allah entered the house of Hafsa along with the mother of his son Maria. جو ان کی لونڈی تھی ماریا، اس کے ساتھ وہ حفصہ کے گھر گئے. When Hafsa found him with her in an intimate moment, she said, "Why did you bring her in my house?" جب حفصہ نے رسول اللہ کو ڈنگی کرتے ہوئے دیکھا اپنے گھر میں، اپنے بیڈ پہ، اپنی لونڈی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اس کو میرے گھر پہ کیوں لے کے آئے ہو؟ You did this to me. تم نے یہ میرے ساتھ کیا. To the exception of all your wives, only because I am too insignificant to you. صرف اس لیے کہ میں تمہارے لیے ابھی کوئی معنی نہیں رکھتی، میں تم کو خوبصورت نہیں لگتی، میری کوئی قدر نہیں ہے تمہارے نزدیک، تم لے کے آ کے ایک باندی کو میرے بیڈ پہ جو ہے وہ ٹھوکم ٹھاکی کر رہے ہو. He said to her, اللہ کے رسول نے فرمایا, do not mention this to عائشہ. یہ بات عائشہ کو مت کہنا، چھوٹی امی کو مت کہنا. She is forbidden for me. That is Maria. If I ever touch her. میں نے ماریا کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے.
और अब से इसको मैं छूऊंगा भी नहीं। हफ्सा said, हफ्सा ने कहा, हाउ कुड शी बी फॉरबिडन फॉर यू व्हेन शी इज योर स्लेव गर्ल? ये तुम्हारे लिए कैसे हराम हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे अल्लाह ने तो इजाजत दिया है कि तुम बांदियों को पे लो अच्छे तरीके से, जैसे भी मैं इजाजत देता हूं। तो अल्लाह ने जब इजाजत दी है तो तुम उसको अपने ऊपर कैसे हराम कर सकते हो? He swore to her that he will not touch her. लेकिन रसूलुल्लाह ने कसम खाई कि मैं इसको नहीं छूऊंगा। And then said, do not mention this incident to anyone. ये वाकया किसी से मत बताना प्लीज, मेहरबानी करना मत बताना। बट शी वेंट अहेड एंड इन्फॉर्म्ड आयशा, लेकिन हफ्सा ने क्या किया, हजरत आयशा छोटी अम्मी आयशा को बता दिया। The prophet, Allah bless him and give him peace, decided not to go to his wives for a month. अब उस पे रसूलुल्लाह को गुस्सा आ गया, उन्होंने एक महीना जो है अपनी बीवियों के पास गए नहीं। He stayed away from them 29 days. When Allah, glorious and exalted is He, revealed, O Prophet, why banest thou? फिर उसके बाद 29वें दिन जो है अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने ऊपर से आसमान से आयत उतार दी, सूरह तहरीम की आयत नंबर 1। तो भाई ये चीज आपको पता थी? अबे मैं यहाँ पे पूरा किस्सा बता दिया और ये कब कल्टी मार लिया ये काफी टाइम हो गया कल्टी मार के इसको। अच्छा क्या साहिब साहब, यार? यहाँ मैं आप मोमिन अगर बनूं तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये शहद हराम किया था, तो शहद भी तो वही है ना भाई। कौन से शहद में बदबू आती है आप बताएं मुझे। हाँ मारिया किप्तिया का शहद अगर नबी ने चखा है और उनके मुंह से बदबू आ रही, तो शहद ही हराम किया ना उन्होंने अपने ऊपर। हाँ, तो वो उस दिन मैंने उसको रिकंसाइल करने की कोशिश की थी, आप तभी नहीं थे हाँ हाँ ट्यूसडे के दिन। हाँ, इसको हाँ। मैंने रिकंसाइल करने की कोशिश ऑलरेडी की है कि क्या हुआ होगा, शहद कहाँ लगा होगा और फिर वो क्या बदबू आई होगी। तो दोनों रिकंसाइल हो सकती है चीजें। तो लेकिन क्योंकि यार मैं इतना अपने मस्ती में पूरा मैं ये वाकया वहां पढ़ रहा था और ये मोमिन तो सीधा कल्टी मार लिया यार। वो बहुत जल्दी कल्टी मार लिया था, लेकिन आप मूड में थे इसके लिए मैं बोला नहीं कुछ। मैं बोला कंप्लीट करने दो। एक्चुअली जो शहद का एक हदीस में बयान भी आता ना कि जब तक तू इसका शहद नहीं चख ले और वो तेरा शहद नहीं चख ले, तो हो सकता है हुजूर ने मारिया किप्तिया का शहद चखा होगा और मुंह से बदबू आ रही होगी। हाँ, वो भी हो सकता है, मजा ना चख ले उसका, वो जो हदीस है।